السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں آپ کی؟ اب تک تو کانسیپٹ سب آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے اینڈ وی آر اینٹرنگ ان کلوزنگ اسٹیج آف دی کورس. ہم لاسٹ لیکچر کو ریکیپ کر لیتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے کی دیٹ واز اباؤٹ ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس. یہ سب سے امپورٹنٹ میں نے اس وجہ سے آپ کو کہی، لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی کہ دیز ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس اینڈ دس کانسیپٹ دیٹ لیڈس ٹو ڈسکور دی پراسپیکٹو ٹیکس پیئرس اینڈ آلسو unearth the concealment of income. نئے ٹیکس پیئرس کو ڈسکور کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک فلاسفی ہے، اور اگر کہیں کنسیلمنٹ ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہ طریقہ کار کیا ہے؟ ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس، اس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ان ویری جرنل ٹرمز. سے any person has made an investment، کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، کسی بھی پرسن کے بکس آف اکاؤنٹس میں کوئی انٹری ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا کوئی ایکسپینڈیچر کیا گیا ہے. واٹ کمیشن آف انکم ٹیکس کین ڈو، وہ ایک نوٹس بھیج سکتے ہیں، ایک لیٹر بھیج سکتے ہیں، ایک انکوائری کر سکتے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کی، یہ جو انٹریز آپ کی بکس آف اکاؤنٹ میں شو ہو رہی ہیں، ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، یہ ایکسپینڈیچر جو آپ نے کیا اس کے ہمیں سورس آف انکم بتائی. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بات بتائی تھی کہ ٹیکس لاز میں کوئی بار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹیکس اتھارٹیز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو انویسٹمنٹ سے روک سکے، کسی کو بکس آف اکاؤنٹس میں انٹریز انکارپوریٹ کرنے سے روک سکے، یا کسی کو ایکسپینڈیچر کرنے سے منع کر سکے. اسٹوڈنٹس یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک انکوائری ہے کہ یہ آپ نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اس کو ایکسپلین کر دیجیے. دیز آر ان ایکسپلینڈ. ہم تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے یہ کہاں سے کی. اب یہ ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس میں if you are able to explain, by you I mean any person to whom the notice is served، جس کو نوٹس سرو کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی، وہ اس کا جواب دے دیں کہ انویسٹمنٹس کے یہ میرے سورسز تھے، دیز آر دا سورسز، دیز آر لیجیٹیمیٹ سورسز. اور اگر آپ جسٹیفائی کر سکیں دا فائل ول بی کلوزڈ اوور دیئر. ان ایکسپلینڈ اس وقت ہوگی when the notice is served upon you or a letter is written by the Commissioner of Income Tax that it has come to our notice that you have made this investment. These entries are reflecting in your books of accounts. You have made this expenditure. Please explain. What to explain? Explain the sources of income. اگر آپ کے کوئی سورسز آف انکم ہوں گے تو آپ یہ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. اب جو میں آپ کو فلاسفی کی بات کر رہا تھا، وہ فلاسفی یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یو مسٹ بی ہیونگ دوز فنڈس. اگر آپ ٹیکس اتھارٹیز کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے سورسز ہیں، یہ ہمارا انکم ہے، what they have to see that if it was your income and that income was chargeable to tax, whether you have paid tax on that or not. تو یہ unexplained investments یہ مدد کرتی ہیں ٹیکس اتھارٹیز کی to discover new taxpayers, prospective taxpayers جو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے
ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے، اور اینی انکم کنسیل اس پر ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ اس لیے ٹیکسیشن کے لیے یہ ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ، دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ۔ اس کے بعد جو ہم نے بات کی دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ون۔ ابھی تک ہم کیا بات کرتے آئے ہیں، شروع سے مختلف آپ نے کانسیپٹس دیکھے، ان کانسیپٹس کو مختلف انداز میں ہم نے دیکھا، کہیں ڈیفینیشن کی فارم میں، سیکشن 2 میں ڈیفینیشنز کے ذریعے آپ کانسیپٹس تک پہنچے۔ اس کے علاوہ مختلف کانسیپٹس تھے، وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیے گئے، اینڈ وی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ۔ لیکن سب سے بڑی ایکسرسائز جو ہم نے کی اب تک، جو ہماری اسٹڈیز تھی، دیٹ واز دی ہیڈز آف انکم۔ جو انکم ہے آپ کی وہ کن ہیڈز میں ڈیوائڈ کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا انکم فرام سیلری، پراپرٹی انکم، بزنس انکم، انکم فرام ادر سورسز اینڈ کیپٹل گینس۔ یہ کچھ ہیڈز تھے جن کو آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا اور اس کو سمجھا۔ ان ہیڈز کے ذریعے انکم کو ڈٹرمن کیا گیا، ٹیکس لائبلٹیز کو کمپیوٹ کیا گیا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از واٹ ایور از دا ٹیکسیبل انکم اینڈ واٹ ایور ٹیکس ہیز بین کمپیوٹیڈ دیر آن، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کو ہم ٹیکس ریٹرن کہتے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایئر میں جو ہماری انکم ہوئی اس کو ہم شو کر سکیں، ریفلیکٹ کر سکیں، رپورٹ کر سکیں ٹو دا ٹیکس اتھارٹیز۔ دیٹ از دا وے ٹو رپورٹ دا انکم۔ اس کو ہم ٹیکس ریٹرن کہتے ہیں۔ اب ہو آر دا پرسنس ہو آر ریکوائرڈ انڈر لا ٹو فائل ٹیکس ریٹرن؟ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ ایوری پرسن جس کی انکم ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر، ٹیکسیبل انکم دیٹ کراسز دا انیشیل تھریش ہولڈ۔ آپ نے سیلریڈ انکم میں دیکھا انیشیل تھریش ہولڈ واز آف ₹150,000۔ اس سے زیادہ انکم ہوگی اس پر ٹیکس دیا جائے گا۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے لا کی، اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑے گی۔ آپ ٹیکس پے کرنا علیحدہ چیز ہے، ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اس تمام انفارمیشن کو سبمٹ کرنا یہ آپ کا دوسرا کام۔ اس کے علاوہ اینی پرسن who has filed tax return during the last 2 tax years or who has been charged to tax during the 2 preceding tax years, last tax years. Any person who didn't pay tax but who claimed loss. یہ انیشیل تھریش ہولڈ کی جہاں بات ہو رہی تھی وہاں آپ کو یہ بات میں یاد کراتا چلوں کہ کمپنیز کے لیے انیشیل تھریش ہولڈ کی کوئی شرط نہیں۔ A company will file the return of income and will also pay the tax even if the company goes into loss. تو اس کے علاوہ کس کی ضرورت ہے؟ یا لا کے ذریعے who are required to file the return. Persons who claim loss. کوئی بزنس میں لاس آپ نے کلیم کیا کسی ٹیکس ایئر میں اور اس کو کیری فارورڈ کیا تو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ although you may not have any income، آپ کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے، but since you have claimed a loss you will file the return. Every person who owns the immovable property with land area of 250 square yards، وہ مینشن کر دی ہیں لوکیلٹیز، جورسڈکشن آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جورسڈکشن، اینی میونسپل کارپوریشن اس کی حدود کے اندر، اس کے علاوہ کینٹونمنٹ بورڈ کی حدود کے اندر اگر 250 اسکوائر یارڈس کی پراپرٹی ہے، لینڈ ہے، تو وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا۔ اس کی کوئی انکم ہے یا نہیں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
So students, یہ بات ہو رہی تھی who are the persons who are required to file the return of income under tax law. انکم ٹیکس لا، یہ جو آرڈیننس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ریٹرن جو ہے it will be filed on prescribed forms. All relevant particular information and the declaration of the records maintained by the taxpayer, those will be mentioned in the return. Return will be signed, verified by the person himself or his representative. There are certain returns which are required to be filed on the notice by commissioner. Commissioner in certain situations can ask the taxpayers to file the return of income, and it is the responsibility of the taxpayers to file those returns. There are many situations in which the taxpayers are required to file the return on notice from Commissioner of Income Tax. Then about the return of income، ایک بات اور آپ کو بتانی ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ نہیں بات کی تھی. انکم ٹیکس ریٹرن میں if you are say filing return for the first time، نیشنل ٹیکس نمبر کی بات تو ہم کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ. اگر آپ فرسٹ ٹائم فائل کر رہے ہیں اور آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر ابھی الاٹ نہیں ہوا، تو آپ ایک اپلیکیشن فائل کریں گے ریٹرن کے ساتھ اور وہ سبمٹ کرا دیں گے، آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر الاٹ ہو جائے گا. سو اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ ریوائز ریٹرن بھی فائل کی جا سکتی ہے ود ان 5 years آف دا فائلنگ آف دا اوریجنل ریٹرن. جس کو آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں اس کے 5 سال کے اندر اندر ریوائز ریٹرن فائل کی جا سکتی ہے، پرووائڈیڈ دا ریٹرن فائلڈ بائی یو ہیز ناٹ بین اسیسڈ بائی دی کمشنر آف انکم ٹیکس. اگر اس کی اسیسمنٹ ہو گئی ہے، ٹیکس کی پیمنٹ ہو گئی ہے، تو دین دا کوشچن آف ریویژن ڈزنٹ ارائز. If it has not happened, then a revised income tax return that can be filed. So students, extension in time for furnishing returns. ایک stipulated date ہوتی، اس پر returns file کرنا یہ compulsory requirement of law. But in abnormal situation, abnormal will not be the right word, in extraordinary situations ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. اور اگر کمشنر سیٹسفائی ہو کہ آپ کو ایکسٹینشن دی جائے، جو آپ نے سرکمسٹانسز مینشن کیے گئے ان میں آپ کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. سو دا کمشنر کین گرانٹ یو ایکسٹینشن فار 15 days ان آرڈنری سرکمسٹانس. آپ کو ریزنز بتانے پڑیں، لیکن بعض ریزنز ایسے ہیں جن میں یہ ایکسٹینشن 15 days سے زیادہ بھی دی جا سکتی. اب 15 days سے زیادہ ایکسٹینشن کے لیے سے somebody has gone abroad، یا کوئی ایسے سچویشنز ہیں، سرکمسٹانسز ہیں جن میں ریٹرن فائل نہیں کوئی کر سکتا تھا، تو اگر کمشنر سیٹسفائی ہو تو وہ 15 days سے زیادہ بھی ایکسٹینشن دے سکتا ہے. بٹ دیٹ ول بی اونلی extraordinary circumstances to the satisfaction of the Commissioner of Income Tax that extension should be granted for more than 15 days. In ordinary circumstances, extension will be granted only for 15 days for filing a return of income. So students, اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کر رہے ہیں، that is assessment. آپ نے ٹیکسیبل انکم ڈٹرمن کی، ہیڈز آف انکم کی جو ہم نے بات کی، اس کے بعد ریٹرن آف انکم وہ آپ نے فائل کر دی. آپ تیسرا اسٹیپ آتے، دیٹ از دی اسیسمنٹ. آپ نے ٹیکسیبل انکم کمپیوٹ کی، اس پر ٹیکس کمپیوٹ کیا، دیٹ یو ہیو ڈن ایٹ یور اون. انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کی، بکس آف اکاؤنٹس آر مینٹینڈ بائی یو، انکم از کمپیوٹیڈ بائی یو اینڈ دا ریٹرن از سبمٹڈ بائی یو. اب ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے، ٹیکس اتھارٹیز کا کیا کام ہے کہ یہ جو ریٹرنز آپ نے فائل کی ہیں ان کی اسیسمنٹ کی جائے. سو واٹ از دی اسیسمنٹ؟ اسیسمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ کتنے ٹائپس کی اسیسمنٹس ہیں
یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ اسیسمنٹ جو ہے جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا, دس از اے پروسیس ویئر بائی دا claims of the taxpayers are verified by the tax authorities and taxable income and tax thereon is determined according to the ordinance. یہ جو بات میں نے ابھی کی تھی کہ ٹیکسیبل انکم آپ نے خود ڈٹرمن کی, بکس آف اکاؤنٹس آپ نے مینٹین کی, ریٹرن آپ نے فائل کی. آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے, ٹیکس اتھارٹیز کا کیا کام ہے کہ جو فگرز آپ نے دی, یہ جو انکم آپ نے سبمٹ کی, یہ ٹیکس جو آپ نے دیا, اس کی اتھینٹسٹی کو ویریفائی کیا جائے. ویریفائی کیسے کریں گے؟ ویریفائی ان دی لائٹ آف دا پروویژنز آف دی آرڈیننس. لا جیسے کہتا ہے اس کے مطابق آپ نے ٹیکسیبل انکم کمپیوٹ کی, اس کے مطابق آپ نے ٹیکس دیا, اس کو ویریفائی کرنے کا نام اسیسمنٹ. اگر اس میں آپ نے کوئی ٹیکس کم دیا ہے یا ٹیکسیبل انکم کم کمپیوٹ کی ہے تو اسیسمنٹ پروسیس میں اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اب یہ اسیسمنٹ کی فریمنگ کے لیے کچھ طریقہ کار. ایک ہے نارمل اسیسمنٹ, جس کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم بھی آرڈینریلی کہتے ہیں. اب اس کو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم کہتے ہیں. پروویژنل اسیسمنٹ, اس کے علاوہ ایک اسیسمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ. ہم نارمل اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ اسکیم, although it is at the top, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. باقی پروویژنس کو ہم ذرا پہلے دیکھتے ہیں what those provisions are. پروویژنل اسیسمنٹ کی بات ہوئی تھی, ایک بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کی بات اور نارمل اسیسمنٹ کی بات. بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کیا ہے؟ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے کہ جب اینی پرسن جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا کے تحت ریٹرن فائل کرے, ہی فیلز ٹو فرنش ریٹرن آف انکم, وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا, ریٹرن نہیں جمع کرواتا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. فیلز ٹو فرنش ریٹرن انڈر سیکشن 116, وہ ویل اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہے بعض پرسنس نے جن کی ریکوائرمنٹ ہے انڈر نوٹس بائی دی کمشنر اور دا پرسن whose income is rupees 500,000 or more, they are also required to file the wealth statement. Wealth statement کا wealth tax سے کوئی تعلق نہیں. Wealth tax has been omitted, وہ اب لا کا حصہ نہیں ہے, اب wealth tax کسی پر نہیں لگتا, لیکن wealth statement فائل کرنا وہ ضروری ہے. Fails to furnish documents under section 174. Section 174 میں کچھ ریکڈز ہیں, کچھ ڈاکیومنٹس ہیں which are required to be furnished. سے ایک کمپنی وہ اپنے ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو انہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, بیلنس شیٹ, فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ, کیش فلوز, یہ تمام اسٹیٹمنٹس فائل کرنا ان کے لیے ضروری. اس کے علاوہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس, انوائسز اینڈ ادر if required, those are also required to be submitted. اب جو required documents under law which those have not been submitted, اگر یہ situations, یہ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کب ہوگی, ریٹرن فائل نہ کی جائے, and one is required under law to file the return. آپ نے دیکھا کون کون persons ہیں جن کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے انڈر لا and they don't file the return. اس کے علاوہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کی, یا required documents and the record which is required under section 174 that has not been furnished to the tax authority. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ If this is the situation, Commissioner of Income Tax will send a notice to a person and point out that you were required to file the return or wealth statement or any record and you have not done so, provide it. If on the notice by the Commissioner return is not submitted or the documents are not provided or wealth statement is not submitted to the Commissioner of Income Tax, then what will happen? اب ہم اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں جس کو ہم بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کہہ رہے ہیں. لیٹ می ریپیٹ اٹ. یہ جو سچویشنز بتائیں ان میں a person is required to file a return of income, اور وہ ریٹرن آف انکم اس نے فائل نہیں کی,
اس نے جمع نہیں کروائی. کمشنر اس کو نوٹس بھیجے گا کہ آپ اپنی ریٹرن فائل کروائیے. اگر اس کے باوجود بھی وہ فائل نہیں کرواتا, now I come to the point of the best judgment assessment. Then Commissioner of Income Tax will make assessment according to best of his judgment in the light of the available information and record with him. اگر یہ سچویشن ہو تو کمشنر آف انکم ٹیکس اپنی ججمنٹ کے مطابق جو اس کے پاس ریکارڈ ہے, انفارمیشن ہے, اس کی روشنی میں اسیسمنٹ کرے گا. تو دس اسیسمنٹ از کالڈ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ. دس اسیسمنٹ is according to the best of the judgment of the Commissioner of Income Tax in the light of the available record and information. Situations آپ نے دیکھ لیں when this assessment can be made. So in those situations this assessment or this type of assessment that would be called best judgment assessment. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے کافی ڈیٹیل سے کوشش کی کہ یہ بات آپ کو سمجھا دیجیے. دیٹس ویری سمپل اینڈ یو مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اگر اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایک دفعہ پھر آپ سیکشن 121 اس کو آپ اسٹڈی کیجیے. اسٹوڈینٹس, ایک ٹائپ ہم نے دیکھی پرووینل اسیسمنٹ. اف این ایسٹ از امپاؤنڈیڈ بائی اینی ایجنسی آف دا پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ, دیٹ کیس the Commissioner of Income Tax will make a provisional assessment. The amount that impounded asset, میں اب آپ کو بتاتا ہوں impounded سے کیا مراد ہے. کوئی ایسٹ جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے کسی ایجنسی نے, پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسی. اب وہ جو امپاؤنڈ کیا گیا ہے, جس کو ضبط کیا گیا ہے, اس ظاہر ہے وہ کسی انکم سے بنا ہے, and that income was chargeable to tax. If such a situation arises, Commissioner of Income Tax can make an assessment, اور ایسی assessment کو provisional assessment کہا جائے گا, because the actual amount that is not known, that is not ascertained, so this is a provisional assessment. So this is with regard to any assets impounded by any agency of the provincial or federal government, then Commissioner of Income Tax make assessment. اس کو ہم provisional assessment کہتے ہیں. ابھی ہم نے سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی بات کرنی ہے, نارمل اسیسمنٹ کی بات کرنی ہے, وہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. یہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد کمیشن آف انکم ٹیکس اسیسمنٹ آرڈر ایشو کرتا ہے. آپ نے ریٹرن فائل کی, کمیشن آف انکم ٹیکس نے اس کو ویریفائی کیا. if taxable income is correct, tax paid is correct, then it's okay. لیکن اگر کمشنر آف انکم ٹیکس کے نوٹس میں آتا ہے کہ کچھ اور اماؤنٹ ہے وہ ایڈ بیک ہونی ہے, کچھ ایکسپینسز آپ نے زیادہ کلیم کر لیے ہیں, وہ آپ کو الاؤ نہیں کیے جا سکتے, ایز اے ریزلٹ یور ٹیکسیبل انکم ہیز انہینسڈ, ہیز انکریز, تو آپ کی ٹیکس لائبلٹی بھی بڑھ جائے گی. تو ایک اسیسمنٹ آرڈر تیار کرے گا کمیشن آف انکم ٹیکس, جس میں لکھا ہوگا ٹیکسیبل انکم, ٹیکس ڈیو, اماؤنٹ آف ٹیکس پیڈ اینڈ ٹیکس پیبل. اگر ٹیکسیبل انکم آپ کی جو کیلکولیٹ کی اس پہ جو ٹیکس ڈیو تھا, سے اٹ از 20,000 روپیز اینڈ یو ہیو پیڈ 20,000 روپیز, دین نو ٹیکس ول بی ان بیلنس, کوئی ٹیکس پیبل اب آپ کا نہیں ہوگا, یو ہیو پیڈ انٹائر لائبلٹی. سے ٹیکسیبل انکم پر جو ٹیکس ڈیو تھا دیٹ واز 40,000 روپیز, لیکن ٹیکس جو آپ نے کمپیوٹ کی ٹیکسیبل انکم اس کے حساب سے وہ 20,000 روپیز تھا, تو بیلنس اماؤنٹ جو ہے دیٹ از اے ٹیکس پیبل اینڈ یو ول بی ریکوائرڈ ٹو پے دیٹ ٹیکس. اس کو اسیسمنٹ آرڈر کہتے ہیں. اسیسمنٹ آرڈر میں دی ٹائم, پلیس اینڈ مینر آف اپیلنگ دی اسیسمنٹ آرڈر وہ بھی لکھا جانا ضروری ہے کہ یہ اسیسمنٹ آرڈر ہے. اگر آپ اس کے اگینسٹ کوئی اپیل فائل کرنا چاہتے ہیں تو اتنے دن میں کر سکتے ہیں, اس جگہ پر کر سکتے ہیں, یا اس فورم پر کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ فائل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں
اسیسمنٹ آرڈر میں مینشن ہوتے. اپیل کیا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, یہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. امینڈمنٹ آف اسیسمنٹس, بات ہو رہی تھی اسیسمنٹس. اگر اسیسمنٹ ایک اتھارٹی نے کر لی, ہائر اتھارٹی اس کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں, کمشنر آف انکم ٹیکس بائی ہائر اتھارٹی آئی مین, تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ ہو گئی, ابھی ہم سیلف اسیسمنٹ اسکیم دیکھیں گے اور امینڈمنٹ اتنا آسان ہو تو پھر سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا تو کوئی مقصد نہ ہوا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن مسٹ بی اویلیبل ود دا کمشنر انکم ٹیکس. اس میں کیا پیرامیٹرس ہوں گے؟ اینی انکم چارجیبل ٹو ٹیکس ہیز اسکیپڈ اسیسمنٹ. کوئی انکم تھی دیٹ واز چارجیبل ٹو ٹیکس, اس پر ٹیکس نہیں لگ سکا. اس کے بارے میں ڈیفینیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے ود دی کمشنر آف انکم ٹیکس. ٹوٹل انکم ہیز بین انڈر اسیسڈ اور اسیسڈ ایٹ ٹو لو ا ریٹ. انڈر اسیس انکم کر دی, سے ٹیکسیبل انکم 600,000 ہونا چاہیے تھی, اسیس 400,000 کی, تو یہ انڈر اسیسمنٹ. اس پر ریٹ آف ٹیکس دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ اسکیجول دیٹ از 12%. ریٹ جو اس پر اپلائی کیا دیٹ از 8%. سو دس از انڈر اسیسڈ اور assessed at too low a rate or has been subject to excessive relief or refund. ریلیف اگر اویلیبل تھا تو اس سے زیادہ دیا گیا, یا اویلیبل نہیں تھا تو اس کو ریلیف دیا گیا. یہ سچویشنز ہوں گی. دین assessment order that can be amended by the Commissioner of Income Tax. امینڈمنٹ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ بھی امینڈ کیا جا سکتا ہے. ریویژن بائی دی کمشنر, کمشنر آف انکم ٹیکس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ایٹ ہز اون سو موٹو جس کو کہتے ہیں لاء میں, اپنے طور پر اختیار استعمال کرتے ہوئے اور آن این ایپلیکیشن بائی دی ٹیکس پے ہی کین ریوائز دی اسیسمنٹ آرڈر. لیکن یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے, کوئی اسیسمنٹ آرڈر جس کے اگینسٹ کسی فورم میں اپیل فائل کی جا سکتی ہے, اپیل تو فائل کی جا سکتی ہے, آپ دیکھیں وہ پیریڈ جس میں وہ اپیل فائل کی جا سکتی ہے دیٹ ہیز ناٹ elapsed, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. ایک اسیسمنٹ آرڈر پاس ہوا ہے فرام دا کمشنر آف انکم ٹیکس اور سے فرام ڈپٹی کمشنر آف انکم ٹیکس, اس کے اگینسٹ اپیل فائل کی جا سکتی ود ان 30 days ٹو دا کمشنر آف انکم ٹیکس اپیلس. اگر یہ 30 days کا پیریڈ جو ہے یہ نہیں گزرا ہے دین ریویژن کین ناٹ بی میڈ. ریویژن اگر وہ پیریڈ جس میں اپیل فائل کی جا سکتی تھی وہ پیریڈ گزر چکا ہے دین ریویژن کین بی میڈ بائی دی کمشنر آف انکم ٹیکس آف این اسیسمنٹ آرڈر. اسٹوڈنٹس, ہم نے بات اسیسمنٹ کی شروع کی تھی فرام نارمل اسیسمنٹ اور سیلف اسیسمنٹ اسکیم جس کو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم بھی کہتے ہیں. اب یہ نارمل اسیسمنٹ کیا ہے ہم اس کو بریفلی دیکھیں. سیکشن 120 میں بتایا گیا ہے کہ اسکیم کا اسکوپ کیا ہے. ویئر اے ٹیکس پیئر ہیز فرنشڈ اے کمپلیٹ ریٹرن آف انکم ادر دین ریوائزڈ ریٹرن, ریوائزڈ ریٹرن اس میں شامل نہیں ہے, فار اے ٹیکس ایئر اینڈنگ آن اور آفٹر فرسٹ ڈے آف جولائی 2002, اس کے بعد سے یہ اس کا عمل درآمد. تو اس میں کیا ہوگا جب کمپلیٹ ریٹرن فائل کر دی گئی. اب بات ہو رہی ہے سیلف اسیسمنٹ. دا کمشنر شیل بی ٹیکن, دس از امپورٹنٹ, اسے آپ ذرا غور سے سنیے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. دی کمشنر شیل بی ٹیکن ٹو ہیو میڈ این اسیسمنٹ آف ٹیکسیبل انکم فار دیٹ ٹیکس ایئر اینڈ فار ٹیکس ڈیو دیئر آن equal to those respective amounts specified in the return. جو بھی ریٹرن فائل کی گئی ہے تو under self assessment scheme the commissioner shall be taken to have made assessment. یہ سمجھا جائے گا کہ کمشنر نے اسیسمنٹ کر لی ہے, جو آپ نے ٹیکسیبل انکم ڈکلیئر کی ہے, جو آپ نے ٹیکس کمپیوٹ کیا ہے, that will be taken that the commissioner has accepted that and made the assessment. اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے سیلف اسیسمنٹ. آپ نے اپنی ٹیکسیبل انکم خود کمپیوٹ کی, آپ نے ٹیکس خود اس پر کیلکولیٹ کیا
اور اب یہاں اس اسکیم کے تحت کہا جا رہا ہے کہ آپ اسیسمنٹ بھی خود ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے کمپیوٹیشن کی، جو آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کیا، دا کمشنر شیل بی ٹیکن، آپ ان الفاظ پر دیکھیے، دا کمشنر شیل بی ٹیکن ٹو ہیو میڈ این اسیسمنٹ آف ٹیکسیبل انکم فار دیٹ ٹیکس ایئر اینڈ دا ٹیکس ڈیو دیئر آن equal to those respective amounts specified in the return. وہ amounts آپ نے specify کی. And most important part of it, the return shall be taken for all purposes of this ordinance to be an assessment order issued to the taxpayer by the commissioner on the date return was furnished. اب یہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا جسٹ یہی، آپ نے ریٹرن بنائی، آپ نے ریٹرن سے پہلے دیکھی، آپ نے اپنی ٹیکسیبل انکم خود کمپیوٹ کی، آپ نے ٹیکس اس پر خود کمپیوٹ کیا، آپ نے ریٹرن خود تیار کی، آپ نے وہ ریٹرن خود فائل کی. all information and the amounts and everything that is incorporated by you in the return. اور کمشنر کے اوپر کیا پابندی ہے؟ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کہہ رہا ہے. The return shall be taken for all purposes of this ordinance to be an assessment order issued to the taxpayer by the commissioner on the day the return was furnished. جس روز ریٹرن فائل کی گئی، فرنش کی گئی، ان کو پرووائڈ کی گئی، وہ جو ریٹرن اس کو اسیسمنٹ آرڈر تصور کیا جائے گا. That will be deemed to be assessment order. وہ جو ریٹرن آپ نے فائل کی، اس کی کوئی اکنالجمنٹ ہے آپ کے پاس، کوئی پروف ہے، دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این اسیسمنٹ آرڈر. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھ، میں یہی آپ کو بتاتا یہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ کیسز 20% آف دا کیسز دوز کین بی سلیکٹڈ فار آڈٹ. لیکن امینڈمنٹ یا آڈٹ کا طریقہ کار دیٹ ہیز بین ایکسپلینڈ کہ وہ 20%، اس کا مطلب 80% سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت وہ اسی طرح اسیس ہو گئے جیسے آپ نے اس کو کیا. تو جیسے آپ نے تیار کیا، جو انکم آپ نے کمپیوٹ کی، جو ٹیکس آپ نے کمپیوٹ کیا، دیٹ از ایکسیپٹیڈ، اور وہ جو ریٹرن ہے دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این اسیسمنٹ آرڈر. تو یہ دیٹ از دا جسٹ آف دی سیلف اسیسمنٹ اسکیم. آگے اس کی جو ہے مختلف آف شوٹس ہیں، مختلف پروسیجر ہیں، مختلف ریکوائرمنٹس. ریٹرن آف انکم شیل بی ٹیکن ٹو بی کمپلیٹ، کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کمپلیٹ ریٹرنس فائل کرنا ضروری ہے، پھر ہی وہ آپ کا اسیسمنٹ آرڈر بنے گا. کمپلیٹ کب ہوگی؟ اف اٹ از ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف سب سیکشن 2 آف سیکشن 114. ہم نے دیکھا تھا کہ ریٹرن میں کیا کچھ ہونا چاہیے، دیٹ وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ. سائن ہونے چاہیے، ویریفائی ہونے چاہیے، آل پرٹیکولرز، ریکارڈ، ایوری تھنگ، ڈیکلریشن، یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے. دیز انفارمیشن اگر اس میں موجود ہیں تو وہ کمپلیٹ ریٹرن تصور کی جائے گی. باقی یہ باتیں ہو چکی ہیں، پریسکرائبڈ فارم اینڈ سائن اینڈ ریپرزینٹیٹیو، یہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یو نو آل دیٹ. اس کے بعد ریٹرن، اس کے مختلف فارم ہیں، وہ بتائے گئے ہیں کہ کمپنیز کے لیے کون سا فارم استعمال کریں گے، سیلریڈ پرسنز کے لیے کون سا ہوگا. اگر سیلریڈ انکم ہی صرف ہے تو ایک سرٹیفکیٹ کین بی، امپلائر سرٹیفکیٹ کین بی سبمٹڈ ان لیو آف ریٹرن. آپ کو پہلے بتایا تھا، آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ. اف یو ہیو انکم اونلی فرام سیلری، تو سیلریڈ پرسن کے لیے ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. اس صورت میں salaried person, they can submit, or the employer can submit the employer certificate that will be in lieu of return, and filing of return is not necessary. Different forms devise کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق ریٹرن جو ہے فائل کرنا ضروری. ریکوائرمنٹس انڈر سیلف اسیسمنٹ اسکیم، ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، اسٹیٹمنٹس، نیکسچر، سرٹیفکیٹس، سب آپ کو اٹیچ کرنے پڑیں گے. شارٹ ڈاکیومنٹس نوٹس. اسٹوڈنٹس جب ریٹرن فائل کی جاتی ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ انکمپلیٹ ہے تو اس کو آپ انویلڈ ریٹرن کر دیں، دیٹ ول ناٹ فال انڈر سیلف اسیسمنٹ اسکیم. لیکن اگر کوئی شارٹ ڈاکیومنٹس ہیں، آپ نے ریٹرن فائل کی
کوئی ڈاکیومنٹس اس میں موجود نہیں. It is provided in law that Commissioner of Income Tax will issue the notice to the taxpayer and he will be required to file those documents. وہ ڈاکیومنٹس اگر ان stipulated time جمع کروا دیے گئے ہیں تو that will not be invalid, that will be valid return. Yes, if in spite of that notice, those documents which are short, جو پہلے سبمٹ نہیں کیے گئے ان کو سبمٹ نہیں کرایا جاتا تو that return will be treated as invalid return. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ریٹرن سیلف اسیسمنٹ اسکیم سے باہر ہو جائے گی, اس کے پھر اسیسمنٹ ہوگی ان دا نارمل کورس, وہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں ٹریٹ نہیں ہوگی. دیٹ ول بی انویلڈ ٹو بی ٹریٹڈ انڈر سیلف اسیسمنٹ اسکیم. اب ایک بات ہوئی کہ سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں دا کیسز کین بی سلیکشن فار آڈٹ. اس کے لیے بتایا گیا کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو ایک پیرامیٹر لے ڈاؤن کرے گا, اس پیرامیٹرز کے مطابق کچھ کیسز کی سلیکشن ہوگی فار آڈٹ, اینڈ دا کمشنر آف انکم ٹیکس shall conduct the audit according to the parameter which is given by the Central Board of Revenue. اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں that will be kept confidential by the CBR. یہ لیگلی اس پر کافی بحث ہوتی رہی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کیس لاز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل انہیں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. سپیریئر کورٹس کے کوئی ڈیسیشنز بھی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ اسکیم جب دے رہے ہیں تو سیلف اسیسمنٹ اسکیم میں آپ اتنی رعایت دینے کے بعد جو پیرامیٹرز آپ بنا رہے ہیں ان کو آپ کانفیڈینشیل کیوں رکھ رہے ہیں؟ دوز پیرامیٹرز شوڈ بی نون ٹو دا ٹیکس پیئر بیفور ہینڈ. تو اس پر کچھ کیس لاز ہیں. اس وقت کیس لاز تو ڈسکس میں آپ سے نہیں کر رہا. اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو سیلف اسیسمنٹ اسکیم پر آپ کو بہت سے کیس لاز مل سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ دس کانفیڈینشیلٹی آف دا پیرامیٹرز دیٹ ہیز بین ٹیکن نوٹ آف بائی دا سپیریئر جوڈیشری. کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا کی اصل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کام ہے سپیریئر جوڈیشری کا, اور بائی سپیریئر جوڈیشری وی مین دی ہائی کورٹس اینڈ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ کسی لا کو جس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اسی کو آپ لا سمجھیں گے, دیٹ از دا ٹرو انٹرپریٹیشن. اور کیس لا جو ہے ہم نے شروع کے لیکچر میں پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, دیٹ از آلسو اے سورس آف لا. تو یہ کیس لاز بائی دا سپیریئر جوڈیشری دیٹ از این امپورٹنٹ سورس, اور اس سورس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے. سو اسٹوڈینٹس, there is provision of audit, and audit can be made even in the cases of self assessment scheme. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت آپ نے جو ریٹرنز فائل کی ہیں اس کے تحت بھی آڈٹ ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا پروویژنز آپ دیکھیں آڈٹ کے لیے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے جائیں گے بائی دا CBR, اور کمشنر ان دی لائٹ آف دیٹ دوز پیرامیٹرز وہ اس کو آڈٹ کروائیں گے. آڈٹ کے لیے firms of the chartered accountants, those are on the panel of the income tax department, and the cases can be assigned to a panel. اگر کمپنیز کے بزنسز کے کیسز ہیں تو ان کو اسائن کیے جا سکتے ہیں, اور ان کی رپورٹ کی روشنی میں they will conduct the audit. اور وہ جو آڈٹ رپورٹ ہوگی in the light of that audit report کمشنر اسیسمنٹ کریں گے اس کی, اور اس کے مطابق اگر ٹیکس انہینس کرنا ضروری ہے تو اس کو انہینس کیا جائے گا. دے کین میک امینڈمنٹ ان دی اسیسمنٹ اف آلریڈی میڈ, اور دا ٹیکسیبل انکم وچ از ڈکلیئرڈ دیٹ کین بی انہینسڈ. جو ٹیکسیبل انکم ہے آپ نے ڈکلیئر کی, اس پر آپ نے ٹیکس دیا, اگر آڈٹ کے مطابق آپ کی ٹیکسیبل انکم زیادہ بنتی ہے اس پر ٹیکس بھی ظاہر ہے زیادہ ہوگا. تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ان دی لائٹ آف دی آڈٹ رپورٹ آپ کی جو اسیسمنٹ آرڈر that would be framed by the Commissioner of Income Tax, and you will be required to pay tax according to that. تو یہ آڈٹ کی پروویژن ہے کہ آڈٹ آپ کا ہو سکتا ہے. امینڈمنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, امینڈمنٹ ایک بار نہیں اس کے بعد بھی امینڈمنٹ ہو سکتی.
تو یہ پروویژنس ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑی کنڈیشنز ہے. آڈٹ کے لیے اونلی ان دا کیس آف 20% کیسز ان کا آڈٹ ہو سکتا ہے، یا جیسے لا میں فرام ٹائم ٹو ٹائم جو چینجز آتی رہیں اس کے مطابق آڈٹ ہو سکتا ہے. باقی جو امینڈمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو بتایا تھا پری کنڈیشن دیٹ از آف ڈیفینیٹ انفارمیشن، اور یہ بات صرف دیز آر ناٹ اونلی 2 words دیٹ مسٹ بی ڈیفینیٹ، اور اس پر بہت ساری فائنڈنگز ہیں فرام دا سپیریئر کورٹس کہ کون سی انفارمیشن ڈیفینیٹ انفارمیشن ہوگی. سو دا ٹیکس اتھارٹیز دے کین اونلی امینڈ آن دا بیسس آف دا ڈیفینیٹ انفارمیشن. if that is available then an assessment order once made that can be amended. تو یہ assessments کے بارے میں ہم نے کوئی باتیں کی. اب کچھ common rules ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے for the assessment and the tax affairs. So students, there are certain common rules. تو ان common rules کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. common rule میں ایک رول جو ہے that is provided in section 66, that is the income of joint owners. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ if there are joint owners in a property تو ان کو ٹیکس آپ کیسے کریں. These joint owners in a property they will not be taxed as association of persons if their shares in property are definite and ascertainable. ان کے شیئرز ڈیفینٹ ہیں اور ان کو آپ ایسرٹین کر سکتے ہیں، ان کا آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کتنا کتنا شیئر. تو وہ ایز ایسوسیشن آف پرسنز کے طور پر ٹیکس نہیں ہوں گے. دوز ول بی ٹیکسڈ سیپریٹلی ایز انڈیویجولس اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر ان دیٹ ویری پراپرٹی. تو یہاں پر ایک ایسوسیشن آف پرسن از اے یونٹ، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ اگر کوئی پراپرٹی ہے، پراپرٹی میں جوائنٹ اونرز ہیں اور ان کے شیئرز ڈیفینٹ اینڈ اسرٹینیبل ہیں، دے ول ناٹ بی ٹیکسڈ ایز ایسوسیشن آف پرسن، رادر دے ول بی ٹیکسڈ in their individual capacity according to the share of the income derived by those persons. ہاں اگر یہ انکم فرام بزنس ہے تو دیٹ از another thing, it will not apply on the business income. So this is a rule regarding income of the joint owners who own some property. تو اس سلسلے میں how those will be taxed. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے apportionment of deduction. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اکاؤنٹس میں، میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ اپورشنمنٹ اور ڈیڈکشن ٹیکس لاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایکسپینڈیچر آپ کر رہے ہیں اور وہ ایکسپینڈیچر دیٹ از یوزڈ ان ڈیرائیونگ انکم فرام 2 different سورسز فرام 2 different ہیڈس. آپ نے ایک ایکسپینڈیچر کیا، وہ ایکسپینڈیچر آپ کے بزنس انکم پر بھی وہ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے اس اور اس میں سے کچھ پارٹ جو ہے انکم فرام پراپرٹی پر ہو رہا ہے. تو یہاں پر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپینڈیچر کو جب آپ شو کریں گے اپنے بکس آف اکاؤنٹ تو وہ جتنی انکم آپ ڈیرائیو کر رہے ہیں فرام اے پرٹیکولر ہیڈ اسی ریشو سے آپ وہ ایکسپینڈیچر وہاں پر شو کریں. اگر آپ سمپل ورڈز میں اس کو سمجھنا چاہیں، میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. Say you are a chartered accountant. آپ کا ایک آفس کا رینٹ، اس رینٹ میں آپ اپنے پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس سے آپ انکم ارن کر رہے ہیں. آپ کی کچھ پراپرٹیز ہیں، ان سے آپ رینٹل انکم لے رہے ہیں. اس کا آفس بھی، دا اسٹاف فار کلیکشن آف دا رینٹ، وہ بھی وہیں پر اسی آفس کو یوز کرتے. سو اسٹوڈینٹس، ایکسپینڈیچر ایک ہے، ایک سے مراد یہ ہے کہ ایک آفس ہے دیٹ از بینگ یوزڈ فار 2 purposes. آفس کا جو رینٹ ہے دیٹ از 1 ایکسپینڈیچر. دیٹ ایکسپینڈیچر اس سے جو انکم ڈیرائیو کی جا رہی ہے وہ 2 purposes کے لیے. تو یہ جو اپورشنمنٹ اور ڈیڈکشنس یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے آن اے ریزنیبل بیسس انڈر دا ریسپیکٹیو ہیڈس. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں اپورشنمنٹ آف ڈیڈکشن. سو اسٹوڈینٹس، اس کے علاوہ کامن رولس میں
فیئر مارکیٹ ویلیو کا کانسیپٹ ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو میں اسٹوڈینٹس ان سمپل ورڈ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اگر کوئی ایسٹ ہے, کوئی بینیفٹ ہے, کوئی پرکوزٹس ہے, اس کی کوئی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے. کوئی رینٹ آپ لے رہے ہیں, اٹس ویلیو از ناٹ نون. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, یا اب انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, دیٹ ویلیو ہیز بین انڈر اسٹیٹڈ, تو اس صورت میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے. فیئر مارکیٹ سے آپ یہ سمجھ لیجئے, دس از دی مارکیٹ پرائس آف دیٹ بینیفٹ, دیٹ پرکوزٹ, دیٹ ایسٹ, دیٹ رینٹ. یہ اس کا جو مارکیٹ پرائس ہوگا اس کو ہم فیئر مارکیٹ کہتے ہیں. اب اس کو ٹیکنیکلی کیسے کہا گیا ہے, لیٹ اس سی ٹو اٹ. آپ سلائڈ پر دیکھیے فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو آف اینی پراپرٹی اور رینٹ, ایسٹ, سروس, benefit or perquisites shall be on a particular time the price which these all mentioned, یہی rent, asset, service, benefit, perquisites would ordinarily fetch on sale or supply in the open market at that time. اگر اوپن مارکیٹ میں ان کو بیچا جائے, آپ بیچ نہیں رہے ہیں, یا وہ سروسز پرووائڈ کی جائیں, تو کتنا پیسہ ملے گا اس کا, کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کا مارکیٹ پرائس کیا ہوگا. تو ان ڈفرینٹ سچویشن فیئر مارکیٹ ویلیو کی ضرورت پڑتی ہے. پراپرٹی انکم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ پراپرٹی انکم میں رینٹ لے رہے ہیں. اگر رینٹ جو ہے دیٹ از انڈر اسٹیٹڈ, سے ایک وسینٹی میں رینٹ اس پراپرٹی کا جو آپ کی ہے اس سے ملتی جلتی پراپرٹیز کا رینٹ 10,000 روپیز پر منتھ. اب آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے اس کو 10,000 روپیز پر منتھ کے حساب سے رینٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہاں پر دا پرنسپل آف فیئر مارکیٹ رینٹ دیٹ وڈ کم ان ٹو پلے, اینڈ دا ٹیکس اتھارٹیز ول ڈیٹرمن, دے کین ڈیٹرمن دا رینٹ آن دا بیسس آف دا فیئر مارکیٹ رینٹ. تو فیئر مارکیٹ رینٹ کا پرنسپل فیئر مارکیٹ بینیفٹ کا, فیئر مارکیٹ پرکوزٹس کا, جہاں پر بھی ضرورت ہو, دیٹ کین بی اپلائڈ, دیٹ وڈ ڈیٹرمن واٹ دیٹ ایسٹ, دیٹ بینیفٹ, دیٹ رینٹ, what price that would fetch if that is put for sale in the market. اگر مارکیٹ میں بیچا جائے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی. ان سمپل ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس وقت پر مارکیٹ پرائس کیا ہے, دیٹ از کالڈ دا فیئر مارکیٹ ویلیو. تو یہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا کانسیپٹ ٹیکس لاز میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ کچھ رولز ہیں, دوز آر ریکوائرڈ ٹو بی اپلائڈ. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ انکم ٹیکس ریٹرنس فائل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کی اسیسمنٹ دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ کامن رولز دیکھے. وی شیل کنٹینیو ود دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اب یہاں تک آئی سے اللہ حافظ ٹو یو. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو.